اب یہ شخص کے بارے میں تھوڑی تاریخ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ قادیانی کہاں سے آئے, قادیان کیا ہے؟ یہ ایک نقشہ لایا تھا ہندوستان کا. آپ لوگ بولیں گے ہندوستان کا نقشہ تقریر میں کئی کو بتا رہیں گے. دیکھو بھائی, کل کوئی آپ کو بیچارہ غیر مسلم پوچھیں گا, ارے کیا ہوا یارو تم لوگ آئے کیا کہ فتوا دیا کرتے, ان کو کئی کو زبردستی کے مار رہے ہیں یارو کہ قادیانی کون ہے, کہاں رہتے قادیانی؟ یہاں بولے تو پلانٹ مارس پہ رہتے, نہ کو بولو. نہیں چاند کے اوپر رہتے ہوں گے, نہ کو بولو. نہیں وہ کہیں کہ دکھے تھے کہتے تارے پہ, نہ کو بولو. معلوم رہنا کہاں ہے, کہاں سے نکلے لو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ضروری ہے نہیں ہے؟ آپ لگا نہیں بھی ہے بولے تو بتانے والا ہوں, میرے حساب سے ضروری ہے. یہ انڈیا اور پاکستان کا نقشہ ہے. انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ ایک سٹیٹ ہے پنجاب بول کر. آپ لوگ سب واقف ہیں نا پنجاب سے؟ ماشاءاللہ. یہ پنجاب کے نقشے کو بڑا کرانا. یہ پنجاب میں امرتسر کیا ہے سنیں؟ امرتسر گولڈن گرودوارا, گولڈن ٹیمپل. امرتسر پنجاب کا کیپٹل ہے. حیدرآباد آندھرا پردیش کا ہے نا, امرتسر پنجاب کا ہے. مولوی صاحب, امرتسر پنجاب کا کیپٹل نہیں ہے, آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں. پنجاب کا کیپٹل چنڈی گڑھ ہے. آپ ہندوستان میں رہ کے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں. امرتسر کے اوپر ایک علاقہ ہے, دیکھو یہ گرداسپور ہے. یہ جو گرداسپور کا علاقہ ہے, اس کے اندر ایک ضلع ہے جس کا نام پٹیالہ ہے. وہ پٹیالے ضلع کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام قادیان ہے, جہاں کا یہ رہنے والا تھا. آپ دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں, آپ کو خود کو نہیں پتا. آپ غلط پڑھا رہے ہیں. گرداسپور ایک ضلع کا نام ہے. گرداسپور سے 250 کلومیٹر دور میں ایک ضلع کا نام ہے جو کہ پٹیالہ ہے. گرداسپور پنجاب کے اوپر میں ہے, پٹیالہ پنجاب کے نیچے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں کے رہنے, جیسا بہاری بابو بولتے نا, اپنے کن بہت بہاری ہیں حیدرآباد میں, ہاں ادھر دین کا کام چھوڑ کے ادھر کر رہے ہیں, لیکن اللہ نیت بہتر جاننے والا ہے. بہاری بھائی, حیدرآبادی بھائی, اسی طریقے سے قادیانی صاحب. قادیان ایک جگہ کا نام ہے. قادیان میں رہنے والوں کو قادیانی کہتے ہیں. آپ باہر کے رہنے والے احمدیوں کو قادیانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ احمدی ایک جماعت کا نام ہے. مرزا صاحب کو ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں, قادیانی نہیں. یہ صاحب کون تھے؟ مرزا صاحب موصوف یہ, ان کی پیدائش ہوئی 1839 میں, 1839 میں. مرزا صاحب کی پیدائش 1835 میں ہے. آپ بول رہے ہیں 1839 میں ہے. آپ تو سب غلط بول رہے ہیں. پیدائش کے بعد کیا ہوا معلوم؟ 12 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی پہلی حرمت بی سے. 1852 میں شادی ہوئی ان کی, 12-13 سال میں. 1852 میں پہلی شادی. مرزا صاحب کی شادی 17 سال میں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں 12 سال میں ہوئی. حرمت بی سے. حرمت بی کون ہے؟ مرزا صاحب کی تو پہلی شادی حرمت بی بی سے ہوئی تھی. آپ کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. میرے دماغ میں آیا, اگر آج کا ہندوستان کا قانون اس وقت چلتا تو ان کو چائلڈ میرج ایکٹ میں بک کر دیتے تھے. قادیان بولے تو ادھر ہی سے, بہرحال ہو گئی ان کی شادی انڈیا کے قانون کے حساب سے. اب کوئی بیوقوف دماغ میں لائیں گا, ارے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کرے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کے, تو وہاں پہ کوئی چائلڈ میرج ایکٹ نہیں تھا. انڈیا میں ہے ابھی. استغفر اللہ, آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے بڑے گستاخ ہیں. آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں پیدا ہوتی تو ان پہ بھی آپ چائلڈ میرج ایکٹ لگاتے. 1852 میں ان کی شادی ہو گئی. 1857 ان کی شروعات ہے علمی اعتبار سے. 1857 میں کیا شروعات ہے؟ یہ موصوف جو ہے عربی کی گرامر سیکھنا شروع کرے ایک لوکل مولوی کے پاس. 6-7 سال کی عمر میں مرزا صاحب نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں پڑھی. 10 سال کی عمر میں بعض صرف کی کتابیں اور چند قواعد نحو پڑھے. 17-18 سال کی عمر میں نحو, منطق اور حکمت کی تعلیم حاصل کیے. امرتسر پنجاب کا کیپٹل ہے, حیدرآباد آندھرا پردیش کا ہے نا.
یہ جو گرداسپور کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک ضلع ہے جس کا نام پٹیالہ ہے. وہ پٹیالے ضلع کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام خادیان ہے جہاں کا یہ رہنے والا تھا. مولوی صاحب اب تو عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول بول کر. مولوی کے لفظ سے نفرت کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں تک مجھ میں طاقت ہے میں آپ کے دلوں کی تسلی کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن دل کی تسلی اللہ ہی سے ملا کرتی ہے. اصل واقعہ یہ ہے، کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، مگر اپنے لیے دعا بھی کریں. دعا کریں کہ اللہ میاں اگر یہ سچا سلسلہ ہے تو پھر ہمارے دلوں کو اطمینان بخش اور طاقت دے کہ اب تک جو ہم نے عمر ضائع کی اب ہم اس امام مہدی کے سلسلے میں داخل ہو کر اس کے ساتھ خدمت دین کریں. اور اگر یہ جھوٹے لوگ ہیں تو ہمارے دل پر جو اثر پڑ جاتا ہے باتوں کا تو ہی ہے جو مٹا سکتا ہے، اور صرف مٹانا بلکہ ان کو ٹھیک کر، یہ دعا کرنی چاہیے نا آپ کو، درست ہے نا؟ مگر جب یہ دعا کریں گے تو ٹھیک سے کیا مراد لیں گے؟ مولویوں جیسے ہو جائیں یہ بھی سوچ لیں، باقی مسلمانوں کی طرح آپس میں پھٹ جائیں. آپ حضرات میں بھی مسجد میں کوئی لوگ جو جیسے اسلام کی اصلاح کے بچوں کو بتاتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو بھی مولوی کہا جاتا ہے کہ آپ کو مولوی سے اتنی نفرت ہے بار بار مولوی؟ میری بات میں بتا رہا ہوں، مولوی نماز پڑھاتے ہیں. نہیں میری بات سن لیں، ان کے نماز پڑھانے پہ مجھے اعتراض نہیں، جی اس بات پر اعتراض ہے کہ مسجد میں ایسی باتیں کریں جس سے فتنہ پیدا ہو. آپ ان حضرات ان مولویوں کو کہیں جو ایسے کرتے ہیں. ایسے مولوی مجھے وہ مولوی دکھائیں جو ایسا نہیں کرتے. میرا خیال دیکھیں یہاں بھی مسجدیں ہیں، انگلستان میں بھی، دنیا میں ہر جگہ مسجدیں ہیں. ہر مسجد سے جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ صرف خدا کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں. جب بلاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن میں جن مولوی صاحب سے پڑھا انہوں نے بڑی اچھی وہ بڑے نیک آدمی ہیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بات مطلب نہیں ہے. میری بات سن لیجیے، اگر جن مولوی سے آپ نے پڑھا ہے اگر وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تو میرا بھی ان کو سلام پہنچائیں. تھینک یو. اس لیے آپ میرے دل میں میں میری بات سنیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں مولوی، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مجھ پہ غصہ نہیں آپ کر سکتے. اگر طاقت اور مجال ہے تو رسول اللہ پر غصہ کر کے دکھائیں. ہاں میں بتا رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھنے کے لیے ہوگا. کیا ایسے وقت میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی؟ اگلی بات سنیے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. مسجدیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں. کیوں ہدایت سے خالی ہوں گی؟ اب جو مولوی کے مطلب میں بات کرتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کر کے دکھا دیں مجھے. فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. اس زمانے کے مولوی جس میں مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ آیا کریں گے. اب بتائیں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ واقعی فتنے تو واقعی مسجدوں میں سے نکلے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیں. جی ہوئی ہے. تو پھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ نہیں ہے، لیکن آپ سبھی مولویوں کے نانا کہیں، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے تفریق نہیں کی. وہاں آپ نے مولوی کا بالعموم ذکر فرمایا ہے. جی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. اگر آپ نے تفریق کی ہوتی تو میں بھی تفریق کرتا. تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم علماء کا یہ حال ہو چکا ہوگا. اگر استثناء ہے تو اللہ جانتا ہے. جو قادیانی حضرات مسجد میں جو ہیں وہ جماعت وغیرہ کرتے ہیں، آپ ان کو کیا نام دیتے ہیں؟ ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فتنے کی باتیں ہیں یہ امام مہدی کے منکرین کی باتیں ہیں. جو وقت کے امام کو مان جائے اس کے اوپر یہ کیسے صادق آ سکتی ہیں؟ یہ جو حال ہے
یہ امام مہدی کے انکار کرنے والوں کا حال ہوگا. لیکن وہ حضرات بھی تو مولوی کہیں گے نا. کون؟ جو قادیانی کے، ان کو بھی آپ مولوی کہیں گے؟ انہیں ہیں مولوی، ہمارے مولوی صاحب کیوں یہاں کتنے مولوی ہیں؟ نہیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہاں جگہ کی شکلیں دکھاؤ اپنے مولوی صاحبان. شکریہ. یہ دیکھیے دو کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھ لیں. نہیں، بڑی خوشی. یہ بھی انہیں انسانوں کی طرح. نہیں فرق ہے. محمد رسول اللہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے کیونکہ انکار کے نتیجے میں ایسا کریں گے اور مسجد میں فتنے کی باتیں کریں گے. جی. جس دن مسجد میں فتنے کی بات کریں میں خود ان کو نکال کے بات کروں گا، پھر آپ ان سے بے شک مل لینا. چلے، شکریہ. اچھا اذان دے دیں جی. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، ہے امن کا داروغہ بنایا جنہیں تو نے، ہے امن کا داروغہ بنایا جنہیں تو نے، خود کر رہے ہیں فتنوں کو آنکھوں سے اشارے، خود کر رہے ہیں فتنوں کو آنکھوں سے اشارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، اسلام کے شیدائی ہیں خون ریزی پہ مائل، اسلام کے شیدائی ہیں خون ریزی پہ مائل، ہاتھوں میں جو خنجر ہیں تو پہلو میں کٹارے، ہاتھوں میں جو خنجر ہیں تو پہلو میں کٹارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، سچ بیٹھا ہے ایک کونے میں منہ اپنا جھکا کر، منہ اپنا جھکا کر، سچ بیٹھا ہے ایک کونے میں منہ اپنا جھکا کر، اور جھوٹ کے اڑتے ہیں فضاؤں میں غبارے، اور جھوٹ کے اڑتے ہیں فضاؤں میں غبارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، ظلم و ستم و جور بڑھے جاتے ہیں حد سے، ظلم و ستم و جور بڑھے جاتے ہیں حد سے، ان لوگوں کو اب تو ہی سنوارے تو سنوارے، ان لوگوں کو اب تو ہی سنوارے تو سنوارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے،
اٹھتے چلے آتے ہیں طوفان، طوفان کے بعد اٹھتے چلے آتے ہیں طوفان، لگنے نہیں آتی ہے میری کشتی کنارے، لگنے نہیں آتی ہے میری کشتی کنارے، دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، گر زندگی دینی ہے تو دے ہاتھ سے اپنے، گر زندگی دینی ہے تو دے ہاتھ سے اپنے، گر زندگی دینی ہے تو دے ہاتھ سے اپنے، کیا جینا ہے یہ جیتے ہیں غیروں کے سہارے،